بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور معزز سامعین عظام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت عظیم بابرکت اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع یعنی عید الاضحیٰ پر ایک تفصیلی اور دل میں اتر جانے والا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک پیغام ہے، ایک سبق اور ایک ایسی عملی تعلیم ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی مکمل اطاعت، اخلاص، قربانی اور اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ لازوال اور دل دہلا دینے والا داستان یاد دلاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں ایک باپ کو اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی تاخیر نہ کی، اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی صبر، رضا اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ فرمایا، اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے یہ کیسا ایمان تھا، کیسی محبت تھی اور کیسی اطاعت تھی کہ نہ باپ نے انکار کیا اور نہ بیٹے نے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبہ بھیج دیا، اور یوں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قربانی کا ایک عظیم نظام قائم کر دیا گیا۔ محترم سامعین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اعمال سے زیادہ ہماری نیت اور ہمارا اخلاص عزیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو صرف ایک رسم نہ سمجھیں بلکہ اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے نفس کو قابو کریں، اپنی بری عادتوں جیسے جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر اور نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کا دن نماز سے شروع ہوتا ہے اور نماز عید
بہت اہم عبادت ہے۔ اس کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ انسان فجر کے بعد غسل کرے، مسواک کرے، ناخن صاف کرے، خوشبو لگائے، بہترین اور صاف کپڑے پہنے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا بہتر ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کہنا سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، نماز گاہ پہنچنے تک پڑھتے رہنا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 اضافی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جاتی ہے اور رکوع و سجدہ کیا جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی قرات کے بعد 3 اضافی تکبیریں کہی جاتی ہیں اور پھر نماز مکمل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیتا ہے، جسے سننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس میں قربانی کی اہمیت، تقوی، اخلاص اور اسلامی زندگی کے اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ خطبہ سننے بغیر چلے جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ پھر نماز کے بعد گھر آنے تک یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہیں اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قربانی کے دن بھی شریعت نے واضح فرمائے ہیں کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک بھی جائز ہے۔ اس لیے ان ایام میں قربانی ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب آئیے قربانی کے مکمل طریقے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت خالص ہونی چاہیے کہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جانور صحت مند ہو، لنگڑا، اندھا یا بیمار نہ ہو، اسے ذبح کرنے سے پہلے پیار سے رکھا جائے، پانی پلایا جائے، اسے ڈرایا نہ جائے۔ چھری بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو۔ ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک۔ ذبح اس طرح کیا جائے کہ حلق، مڑی اور دونوں رگیں کٹ جائیں اور خون اچھی طرح نکل جائے۔ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام ہمیں رحم اور نرمی سکھاتا ہے۔ قربانی کے بعد گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، کیونکہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں،
ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے تقسیم کر دیں اور ایک حصہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو تقسیم کر دیں، تاکہ معاشرے میں محبت پیدا ہو، ہمدردی اور بھائی چارہ پیدا ہو۔ محترم ناظرین، اس عید کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، خاص طور پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کو نہ بھولیں۔ اس مبارک دن پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ عید الاضحیٰ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کیا ہم اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم نے اس عید پر اپنے اندر سچی تبدیلی پیدا کر لی تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کی حقیقی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیاں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تقوی، اخلاص اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔